اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ جی الحمدللہ، امید و دعا ہے کہ خیر اور عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب نے اپنے ریویژنز بھی کیے ہوں گے اینڈ ٹیسٹ بھی دے رہی ہیں انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں کہ آج لاسٹ ٹیسٹ ہوگا 8 جیسے یہ کلاس ہوگی تو میں لاسٹ ٹیسٹ کا لنک سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ، اینڈ ریویژن ویڈیو بھی۔ تو کوشش کریں کہ اس کو کر لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل سے تلاوت شروع کرتے ہیں۔ آج امپورٹنٹ دیکھتے ہیں کہ تجوید کو قرآن میں اپلائی کرنے کی امپورٹنس کیا ہے انشاءاللہ۔ اوکے، تجوید کا جو علم ہوتا ہے، یعنی ایسا علم جو A to Z تجوید کے بارے میں ہوتا ہے نا، باریکی سے تجوید کو جاننا، ان کے قواعد کو جاننا، ایوری تھنگ، یہ جو ہے فرض کفایہ ہے۔ یعنی ایک مسلم کی اگر کمیونٹی ہے تو اس میں سے کچھ علماء قراء جو ہوتے ہیں ان کو اس کا علم ہو تو کافی ہے، لیکن ان تجوید کے رولز کو قرآن میں اپلائی کرنا، ایٹ لیسٹ ان رولز کو جن کے نہ اپلائی کرنے سے لہنے جلی ہو سکتی ہے، رائٹ۔ ہم نے دیکھے ہیں کچھ رولز ہیں، اگر ہم نے ان کو قرآن میں اپلائی نہ کیا تلاوت میں تو لہنے جلی ہو سکتی ہے، رائٹ۔ ان کو ایوائڈ کرنا ضروری ہے، یعنی ان لہنے جلی کو ایوائڈ کرنا ضروری ہے۔ تو ویسے رولز کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کو ہم فرض عین کہتے ہیں، اوکے۔ صرف ان رولز کو سیکھنا تاکہ تلاوت بہترین ہو اور قرآن کی مطلب نہ بدلے، قرآن کے جو ورڈز ہیں وہ بے معنی نہ ہو جائیں، وہ نالج سیکھنا جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض عین ہے۔ لیکن باریکی سے ہر ایک چیز، ہر ایک رولز کو، ٹرمینالوجیز کو، گرامر کو، وہ سب جاننا فرض کفایہ ہے۔ جو کچھ مسلم کمیونٹی میں کچھ قراء، کچھ عالم یا حافظ قرآن جو ہیں، اگر وہ جانیں تو کافی ہوگا الحمدللہ۔ تو آئی ہوپ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے قرآن کے اندر اس کو اپلائی کرنا، تجوید کے رولز کو، رائٹ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جب ہم شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اللہ کی حفاظت طلب کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں عربک میں الاستعاذہ۔ الاستعاذہ یعنی حفاظت طلب کرنا، سیکنگ ریفیوج۔ تو ہم کیا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اوکے۔ یعنی شیطان جو ہے انسان کا دشمن ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، جب بھی ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم قرآن سے، یعنی ہدایت کے ہر راستے سے، نیک کام سے، اللہ سے دور رہیں۔ تو شیطان سے دور ہونے کے لیے ہم اللہ کی پناہ طلب کرنا ہے، اللہ کی حفاظت طلب کرنا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو ہم استعاذہ کہتے ہیں، تعوذ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا حکم ہے قرآن میں، اس لیے ہم پڑھتے ہیں بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ النحل میں فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، فائن۔ اللہ کی پناہ مانگنا ہے جب بھی ہم قرآن کو پڑھنا شروع کریں، یعنی جب بھی آپ قرآن کو پڑھنے کے لیے قرآن کا مصحف اوپن کریں تو پہلے تعوذ یعنی استعاذہ کو پڑھیں۔ اور اگر آپ اپنی میموری سے بھی قرآن پڑھنا چاہتی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنی جو بھی قرآن آپ شروع کرنا چاہتی ہیں اس سے پہلے ضرور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں، ان کے کچھ ویز ہیں، یہ بہت ہی سمپل ٹاپک ہے، اس کے بارے میں زیادہ ٹینشن نہ لیں، یہ ایسے ہی بتایا جا رہا ہے بیکاز ہمیں قرآن کی کلاس میں بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ تعوذ، تسمیہ یعنی بسملہ جو کہتے ہیں اس کو کس طرح پڑھتے ہیں، فائن۔ تو قرآن جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم ضرور اس کو پڑھتے ہیں، فرسٹ پوائنٹ ہے، آپ چاہے تو لکھ سکتے ہیں اپنے بکس میں۔ سیکنڈ کیا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے اگر بیچ میں رکیں، اوکے، اگر ہم نے بیچ میں روکا قرآن پڑھتے ہوئے، اور کیوں روکا، بات کرنے کے لیے یا کوئی کام آپ کو کرنا ہے، اس کام کو کرنے کے لیے آپ نے اگر روکا تو دوبارہ سے جب آپ قرآن پڑھیں گی تو ضرور استعاذہ کو، الاستعاذہ کو پڑھیں گی، یعنی
تعوذ کو پڑھیں گے آپ انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ کھانسنے کی وجہ سے یا چھینکنے کی وجہ سے رک رہی ہیں اور اس کے بعد جیسے آپ نے کھانسا اور چھینکا اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو ضروری نہیں ہے، یعنی آپ نہیں پڑھ سکتی، اٹس اوکے، نو پرابلم، آپ وداؤٹ، بیکاز آپ نے تو صرف کفنگ اینڈ سنیزنگ کی، اس کی وجہ سے اگر آپ نے نہیں پڑھنا تو ہم نہیں پڑھیں گے، فائن۔ کب پڑھنا ہے؟ اگر ہم نے قرآن کو تعوذ پڑھا، قرآن شروع کیا، اس کے بعد بیچ میں ہم نے بات کی یا کوئی کام کیا تو دوبارہ سے پڑھیں گے، تو قرآن کو شروع کرنے سے پہلے استعاذہ پڑھیں گے۔ اگر کسی کلاس میں ہیں جس طرح اب آپ ہیں اور ہم قرآن کی تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں، اگر میں نے کسی سسٹر کو کہا کہ آپ تلاوت سٹارٹ کریں تو وہ جو ہیں سسٹر، فرسٹ سسٹر جو تلاوت کریں گی وہ پڑھیں گی استعاذہ بہت ہی بلند آواز میں، جس طرح وہ سنا رہی ہیں پڑھیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فائن۔ لیکن دوسرے سسٹرز جن کی باری نیکسٹ آئے گی وہ اپنی اپنی جگہ بس آہستہ سے ہلکے میں اس کو پڑھ لیں گی۔ یہ ضروری نہیں کہ نیکسٹ آیا جب پڑھی جائے اور میں کہوں کہ نیکسٹ سسٹر آپ یہ آیا پڑھیں، تو ضروری نہیں، آپ اس کو دوبارہ سے تعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ جب شروع ہو رہا تھا تلاوت کا جو درس ہے تبھی آپ نے اس کو ہلکے میں پڑھ لیا تو کافی ہے۔ اکیلے پڑھ رہی ہیں تو خاموشی سے پڑھیں، اگر آپ قرآن کو زور سے پڑھ رہی ہیں تو آپ زور سے بھی پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ کہ الحمدللہ یہ کچھ ویز تھے پڑھنے کے، بیکاز یہ تب سکھائے جاتے ہیں جب ہم ایک گروپ میں کلاس میں قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر بار تعوذ کرنا اٹس اوکے، نو پرابلم، ہم ایک بار پڑھ لیں تو کافی ہوتا ہے۔ اوکے، نیکسٹ ہے بسملہ۔ بسملہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، تسمیہ بھی ہم کہتے ہیں، تسمیہ تو ہے صرف بسم اللہ، صرف بسم اللہ کو ہم تسمیہ کہتے ہیں، لیکن علماء نے کیا کیا کہ بسملہ جو قرآن میں آتا ہے، ایک آیت ہے رائٹ، تو اس کے لیے کیا نام دیا انہوں نے؟ بسملہ، فائن، جس میں یہ پورا آیا آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ اٹ از نیسیسری، ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، کیونکہ جب بھی سورہ شروع ہوتا ہے تب پڑھنا یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، تو اس کو پڑھنا ہے ہر سورہ کے شروع میں۔ اور بسملہ جو ہے وہ سورہ توبہ کے شروع میں نہیں آتی، بیکاز وہ اسی طرح اتاری گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو آپ قرآن میں اوپن کریں اور دیکھیں ہر سورہ کے شروع میں ہوتا ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں یہ نہیں ہوتا۔ سورہ الفاتحہ میں پڑھی جانے والی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں کچھ اختلافات یہ ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ وہ سورہ الفاتحہ کی پہلی ہی آیت ہے اور دوسری آیت جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کے شروع میں آتی ہے اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ بس یہ جان لیں تو کافی ہے، اس کے بارے میں کچھ ٹینشن نہ لیں، بس ہر سورہ کے شروع میں ہم اس کو پڑھتے ہیں سوائے سورہ توبہ کے، کیونکہ سورہ توبہ جو ہے سورہ جو بھی بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیثوں میں آتا ہے رائٹ کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ برکت ہوتی ہے ان کاموں میں، اور ایون ڈور اگر ہم نے بند کیا بسم اللہ کہہ کر تو شیطان نہیں آئے گا، اگر ہم نے کھانا بسم اللہ پڑھ کر کھایا تو شیطان نہیں کھائے گا۔ تو بسم اللہ جو ہے وہ نعمت ہے، یعنی اللہ کی نعمت اس میں ہوتی ہے جب بھی ہم کوئی کام کریں بسم اللہ سے، اور برکت بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ سورہ جو سورہ توبہ ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ نظر آتا ہے، اس لیے اس سورہ کے شروع میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا، ڈائریکٹلی سورہ شروع ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے قرآن اوپن کیا اور سورہ توبہ پڑھنا چاہا تو آپ تعوذ یعنی استعاذہ پڑھیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد ڈائریکٹ فرسٹ آیا آف سورہ توبہ پڑھیں گی۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کی سورہ جیسے سورہ الانفال ہے اس کو پڑھا ختم کیا تو ہم کیا کرتے ہیں ہمیشہ کہ ایک سورہ کمپلیٹ ہونے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں اور نیکسٹ سورہ پر آتے ہیں، لیکن وہاں پر ہم نہیں پڑھیں گے، سورہ الانفال ختم ہوگا تو ڈائریکٹ ہم نیکسٹ سورہ توبہ کو وداؤٹ بسم اللہ کے پڑھیں گے انشاءاللہ، فائن۔ تو جو ہم پڑھتے ہیں تعوذ یعنی استعاذہ بسم اللہ اور اس کے بعد ایک نیا سورہ، تو اس کے مختلف طریقے ہیں، یہ جاننا زیادہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک نہ ایک طریقہ تو ضرور فالو کر رہا ہے، بس وہ سارے جو طریقے ہم فالو کر رہے ہیں وہ جائز ہیں، اس لیے ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے طریقے ہیں جو ہم فالو کرتے ہیں۔ ایک ہے قطع الجمی، ہم کیا کرتے ہیں کہ استعاذہ پڑھتے ہیں، پھر وقف کرتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، وقف کرتے ہیں، اس کے بعد پہلی آیت پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیں ہم نے الگ الگ اس کو قطع کر کے پڑھا، رائٹ۔ نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ تینوں کو ساتھ میں ملا کر پڑھیں، تو اس کے لیے سانس لمبی ہونی چاہیے۔ میں نے ٹرائی کیا تھا فرسٹ سیشن میں، یہ تھوڑا مشکل ہے، یہاں پہ آیتیں جو ہیں وہ تھوڑی لمبی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ تعوذ کو، بسملہ کو اور سورہ الفاتحہ کی جو پہلی آیت ہے ان تینوں کو ملا کر بھی پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ جو نیکسٹ ہے وہ کیا ہے کہ تعوذ پہلے پڑھ لیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، وقف کریں، سانس لیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ملا کر نیکسٹ ہم الحمدللہ رب العالمین، یہ دونوں جو ہے ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ ملانے میں یاد رکھیں کہ ہم ان کے سٹاپنگ رولز کو نہیں لگائیں گے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح پڑھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ قراء کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی سانس میں پورا سورہ پڑھتے ہیں، تو اس ٹائم پر آپ اس کو فالو کر سکتی ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ جو استعاذہ اور بسم اللہ ہے وہ اس کو ایک طریقے سے پڑھتے ہیں، یعنی ان دونوں کو ملاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد وقف کرتے ہیں، سانس اور آواز رکتی ہے، پھر ہم پڑھتے ہیں سانس لے کر فرسٹ آیا آف نیکسٹ سورہ، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جب ہم قرآن اوپن کریں اور پڑھنا چاہیں کوئی سورہ تو ہم کس طرح پڑھتے ہیں، رائٹ۔ یہ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک سورہ کمپلیٹ کیا، اس کے بعد ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کے بعد نیکسٹ سورہ پڑھا، رائٹ۔ تو وہ پڑھنے کے بھی 4 طریقے ہیں، لیکن 3 جائز ہیں، ایک ناجائز ہے، وہ ہم نہیں پڑھ سکتے، انشاءاللہ وہ ڈسکس کر لیں گے ہم اب۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون سے ویز ہیں، سیم ویسا ہی جس طرح اب ہم نے دیکھا تھا کہ تینوں کو الگ الگ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ہے سورہ جو ہے فلق ہے، اس کے بعد یہ سورہ ناس ہے، بیچ میں ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، ان کو ہم الگ الگ پڑھیں گے، جیسے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ دیکھیں ہم تینوں کو الگ الگ کر کے پڑھ رہے ہیں، رائٹ۔ اور ایک ہے کہ ہم تینوں کو ملا کر پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے بہت لمبی سانس کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اٹ از جسٹ بیکاز کچھ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں، تو جسٹ انفارمیشن کے لیے ہے کہ یو کین ریڈ ان دس وے۔ ہم ایک آیت کو، لاسٹ آیت آف قل اعوذ برب الفلق کی جو لاسٹ آیا ہے اس کو پڑھ کر ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نیکسٹ بھی ہم ملا سکتے ہیں، لیکن کیا ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ان سٹاپنگ رولز کو اپلائی نہیں کریں گے اس وقت، اوکے۔ حسدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بھی اس طرح پڑھتے ہیں، ہم سٹاپنگ رولز کو وہاں پر اپلائی نہیں کریں گے، اوکے۔ نیکسٹ کیا ہے کہ ایک جو آیا اینڈ ہو رہی ہے سورہ الفلق کی آیا جو لاسٹ ہے اس کو ہم وہیں پہ سٹاپ کر دیں، سورہ الفلق کمپلیٹ ہو گئی، پھر آواز کو روکیں، سانس لیں اینڈ نیکسٹ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل، اوکے، الرحیم قل، یہاں سے ہم نیکسٹ کنٹینیو کر سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، اس طرح بھی ہم کمپلیٹ اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک جو جائز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہم پچھلی صورت اور بسم اللہ جو ملا کر پڑھیں اور نیکسٹ وقف کرنے کے بعد نئی صورت جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، جیسے کہ ہم نے اگر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھ کے سانس لیا، ہم نے وقف کیا، اس کے بعد قل اعوذ برب الناس شروع نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے، بیکاز بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمیشہ سورہ کی سٹارٹنگ میں آتی ہے۔ اگر ہم نے اس کو اس کے ساتھ لاسٹ سورہ کے ساتھ پڑھ لیا، وقف کیا آواز توڑ کر، اس کے بعد ہم نے نیکسٹ سورہ پڑھ گیا، تو ایسا ہوگا کہ ہم نے بسم اللہ کو اس میں ملا دیا، اوکے، یہ الگ ہی آیت بن جائے گی اور یہ اس کا حصہ بن جائے گا، یعنی پچھلی سورت کا حصہ بن جائے گا، اس وجہ سے اس طرح کرنا از ناٹ الاؤڈ، فائن۔ یہ یاد رکھتے ہیں، بیکاز ہم جب نوافل پڑھتے ہیں اور بہت سارے سورہ ایک ہی رکعت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ ہم نیکسٹ سورہ ایک سورہ اینڈ کرتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ کون سا پڑھیں سورہ، اس کے بعد شروع کرتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وہ ایسا ہو جائے گا کہ جو بسم اللہ ہے وہ فرسٹ
جو سورہ ہم نے پڑھا اس کی آیت بن جائے گی، جو بالکل بھی نہیں ہے، رائٹ۔ الحمدللہ، آئی ہوپ آپ سب کو یہ سمجھ آ گیا ہے۔ بہت ہی ایزی ٹاپکس تھے، صرف اتنا تھا کہ ہم ڈے ٹو ڈے اسی طرح پڑھ رہے ہیں، بس آپ کو اس کا نالج ہو تو کافی ہے، رائٹ، انشاءاللہ۔ تو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ لیولز آف ریسیٹیشن کیا ہیں، جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کو کون سی پیس میں پڑھنا بہترین ہے، کس طرح پڑھنا بہترین ہے، اس کے 3 لیولز ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اوکے فائن، فرسٹ لیول جو ہے وہ ہے التحقیق۔ فائن، اس میں کیا آتا ہے کہ قرآن کو پڑھیں اس طرح کے ٹہر ٹہر کر، تجوید کے قاعدوں کا خیال رکھتے ہوئے، ساتھ میں معنوں پر غور کرتے ہوئے۔ فائن، یہ قرآن پڑھنے کی بہترین طریقہ ہے۔ فائن، کس طرح پڑھیں گے؟ قرآن کی تلاوت ایسی کی جائے کہ ہر ایک تجوید کے رول اس میں اپلائی ہوں، اور ٹہر ٹہر کر، اور ساتھ میں اس کے جو میننگ ہیں اس پہ بھی غور کرتے ہوئے پڑھیں۔ یہ جو ہے قرآن پڑھنے کا بہترین طریقہ ہے، الحمدللہ۔ فائن، جی نیکسٹ کیا ہے؟ التدویر۔ التدویر، اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ درمیانی رفتار سے پڑھتے ہیں۔ اکثر ہم میں سے جو ہیں وہ التدویر ہی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ التدویر میں کیا ہوتا ہے کہ جی سسٹر، آپ کا کوئی کویشچن تھا؟ فائن، التدویر میں ہم درمیانی رفتار سے اس کو پڑھتے ہیں، بہت زیادہ نہیں، بہت ہی سلو نہیں، درمیانی رفتار سے پڑھنا، لیکن اس میں بھی ہم تجوید کے قواعد جو ہوتے ہیں اس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لاسٹ ہوتا ہے الحدر۔ الحدر کہتے ہیں ایک تیز رفتار سے ادا کرنا۔ آپ تراویحوں میں اکثر سنتی ہوں گی، تراویح جب پڑھی جاتی ہے، لانگ سوراز وہ پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ الحدر جو ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ جی، اس کو اپلائی کرتے ہیں اور اس کو بہت ہی فاسٹ پڑھتے ہیں، لیکن فاسٹ پڑھنے میں بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مد کے رولز ہوں، حرکات ہوں، یعنی جو بھی تجوید کے ایسے رولز جو لہن جلی سے ہمیں بچائیں ان کو ہمیں ضرور پڑھنا ہوگا، یعنی لہن جلی نہیں ہونا چاہیے قرآن کی تلاوت کرتے وقت۔ یہ تینوں جو ہم پڑھیں گے نا، تینوں میں بھی ترتیل اور تجوید یہ دونوں ہونا کمپلسری ہے انشاءاللہ۔ فائن، کس طرح پڑھیں گے؟ میں اگزامپل انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اگزامپل بتا دوں۔ اوکے، التحقیق کس طرح پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی سلو، اس طرح کہ ہم تجوید کے سارے رولز کو بھی فالو کریں اور ان کے معنوں پر بھی غور کریں، جب پڑھتے وقت پتہ چل رہا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ فائن، تدویر کی ایک میڈیم وائس ہوتی ہے، میڈیم پیس ہوتا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اوکے، یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ بھی سلو نہیں اور زیادہ فاسٹ نہیں۔ الحدر ہے وہ بہت ہی تیز ہوتا ہے، آپ تراویح میں جو سنتے ہیں کس طرح ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بہت ہی فاسٹ، اس سے بھی فاسٹ پڑھتے ہیں، لیکن جو بھی رولز تجوید کے ہیں وہ اس میں ضرور فالو ہوتے ہیں۔ اوکے، الحمدللہ۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی ڈاؤٹس ہیں تو بتا دیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں آج کے نماز میں جو امپورٹنٹ ہم تسبیحات یوز کرتے ہیں اور التحیات، درود شریف، ان کی ہم تجوید دیکھ لیں گے انشاءاللہ، اور کل سے ہم قرآن کی تلاوت شروع کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ اوکے جی بھیا کی خیر، تو انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نماز میں، صلاح میں تسبیحات جو پڑھتے ہیں ان کو کس طرح تجوید سے پڑھا کریں۔ فائن، ان کے اندر کچھ زیادہ بھی ہوتے ہیں، رائٹ، کہ 2 سجدوں کے بیچ میں پڑھے جاتے ہیں، وہ سب میں نے یہاں پر انکلوڈ نہیں کیا، تو ہم بس وہ دیکھتے ہیں جو ہم ایوری بڑی اس کو بلیو کرتے ہیں نا، وہ چیزوں کو یہاں پر دیکھتے ہیں، فقہ کے مسئلے نہ کریٹ ہوں بس، اس لیے ہم انشاءاللہ کچھ تسبیحات دیکھتے ہیں۔ یہاں پر پہلا ہے تکبیر، جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟
اللہ اکبر. فائن. یہاں پر دیکھیں تجوید کیا ہے اس کی کہ حمزہ ایک ہی حرکہ لمبا کیا جائے گا، لام جلالہ کو ہیوی پڑھا جائے گا کیونکہ فتحہ لگا ہوا ہے اس سے پہلے کی لیٹر پہ. اللہ اکبر. کاف پہ حمز، را میں جو ہے ہم کریں گے ہیوینس بیکاز سٹاپ کر رہے ہیں، اور را ساکنہ سے پہلے کا لیٹر با پہ فتحہ ہے. تو کیا ہوگا اللہ اکبر. اوکے، کوشش کریں کہ ہم اسی طرح اس کو پڑھیں، اللہ اکبر. اس طرح نہ را پہ کبھی کبھی ہم جھٹکا بھی دے دیتے ہیں، اکبر بالکل بھی نہیں، اللہ اکبر. بر، را ساکن ہیوی انشاءاللہ. نیکسٹ ثنا جو ہم پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم. سبحان، ہا جو ہے شارپ آواز سے پڑھی جائے گی، دو حرکہ لمبا ہوگا، با پہ قلقلہ ہوگا. سبحانک اللہم، لام جلالہ ہے ہیوی ہوگا، دو حرکہ لمبا. ہم، میم کو ہم غنہ کریں گے 2 حرکہ. وَبِحَمْدِكَ، وَبِحَ، یہ ہا پہ کانسنٹریٹ کریں، حمدی نہیں، حمدِكَ، میم ساکن اظہار شفوی غنہ نہیں ہوگا. وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَ، را جو ہے ہیوی ہوگا، با 2 حرکہ لمبا. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، کاف لائٹ اور منہ کو ہم او کی ساؤنڈ دیں گے، اور یہ سارے لیٹرز لائٹ ہیں لیکن را ہیوی ہے یہاں پر. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى، عین اور لام دونوں 2 حرکہ لمبا. جدک، وَلَا إِلَٰهَ، یہاں متصل ہے منفصل ہے مد، ولا بھی پڑھ سکتے ہیں یا 2 حرکہ لمبا. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اوکے، غیرک نہیں، غی، ای کی ساؤنڈ آئے گی، غیرک، کاف پہ ہم سے انشاءاللہ. رکوع میں کیا کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم. سب، با پہ قلقلہ، ہا کو ہم ہا نہیں پڑھیں گے، اکثر مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ سبحان، ہانا نہیں، ہا شارپ آواز کے ساتھ. سبحان ربی، را ہیوی ہوگا، یل، ربی العظیم، را ہیوی، عین واضح کریں، ربی العظیم. الحمدللہ. نیکسٹ کیا ہے، تسمیع جسے کہتے ہیں، سمع اللہ، سمع، سارے لائٹ ہیں، آ کو کلیئر رکھیں، لام سے ملائیں، لام جلالہ ہے ہیوی ہوگا کیونکہ عین پر فتحہ ہے. سمع اللہ لمن، نون اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہے، لمن حمیدہ. رب، را موٹا پڑھا جائے گا، ربنا لکل حمد، لکل حمد. یہ ہا کو پست آواز سے گول ہا کی طرح نہ پڑھیں، یہی مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم اس ہا کو نمازوں میں اگنور کرتے ہیں. ربنا لکل حمد. سجدہ میں کیا تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی ال، را موٹا ہوگا یہاں پہ، با جو ہے قلقلہ کے ساتھ، ہا ہم شارپ آواز کے ساتھ پڑھیں گے. سبحان ربی ال، را موٹا، اعلی، عین پہ جھٹکا نہیں ہوگا، عین کو کلیئرلی پڑھنے کی کوشش کریں، ربی الاعلی. فائن. لام کے اوپر ہے سٹینڈنگ فتحہ، سٹاپنگ رولز کے تحت بھی ہم اس کو سٹینڈنگ فتحہ کی طرح ہی پڑھتے ہیں. اوکے، نیکسٹ ہے تشہد. اس کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں، التحیات، ہا شارپ آواز کے ساتھ، تا پہ مشدد ہے، التحیات، یا پہ سٹریس اور 2 حرکہ لمبا، مد اصلی مد طبیعی ہے. للہ، لام جلالہ لائٹ ہوگا کیونکہ لام کے نیچے کسرہ ہے. التحیات للہ، والصلوات، واو کے لیے ہون گول کریں، صاد کو موٹا پڑھیں سٹریس کے ساتھ، والصلوات، واو 2 حرکہ لمبا، کھری فتحہ ہے. والطیبات، تو موٹا پڑھا جائے گا اور سٹریس بھی دیا جائے گا، مشدد ہے. والطیی، یا پر بھی سٹریس لیکن ای نہ پڑھیں اس کو. والطیبات، با 2 حرکہ لمبا، مد اصلی ہے. والطیبات. السلام، السلام، لام 2 حرکہ لمبا. علیک، علیکہ بالکل نہیں، علیکہ مدلین سافٹ ہوگا، ای کی ساؤنڈ آئے گی، اے کی نہیں. علیکہ ایہا النبی.
یا پہ اسٹریس، ہا کو نون سے ملا رہے ہیں یہاں پر، ہن نون مشدد ہے، تشدید ہے یعنی غنہ کیا جائے گا، ایہا النبی ورحمۃ اللہ، ورحمہ، ہا کو جو ہے شارپ آواز سے پڑھی، بہت ساری ہوا باہر نکلے گی، سانس، ورحمہ را موٹا، ورحمۃ اللہ لام جلالہ ہیوی ہوگا، ہی پڑھیں گے اس کو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، را موٹا، کاف دو حرکہ لمبا، تہ، السلام علینا، ای کی ساؤنڈ آئے گی، علینا، وعلی دو حرکہ لمبا لام ہوگا، عباد اللہ، عی عین کو واضح کریں، ای نہیں پڑھیں گے، عی، عباد اللہ، دی یعنی دال کے نیچے کسرہ ہے اس لیے لام جلالہ لائٹ ہو رہا ہے، عباد اللہ الصالحین، صاد ہیوی دو حرکہ لمبا، لحین، ح پست آواز سے نہیں پڑھیں گے، ہین نہیں پڑھیں گے بلکہ حین، اوکے۔ اشہد اللہ الہ، لام یہاں پر مد کون سا ہے، منفصل ہے، تو ضروری نہیں کہ 4 حرکہ لمبا کیا جائے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، الا اللہ یعنی یہاں پہ ہم لام جلالہ کو ہیوی کر رہے ہیں کیونکہ یہ اس لام پر فتحہ ہے، واشہد ان، اوکے، ان محمدن، میم جو ہے اس کو ہم مشدد کے ساتھ غنہ کر رہے ہیں، اور اکثر ہماری مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ ہم اردو میں محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مو نہیں پڑھنا، اس کو مو پڑھنا ہے، دومہ کا ساؤنڈ مو ہوتا ہے، مو نہیں، ان محمدن، اوکے، مو حم، میم پہ غنہ، دن، تنوین کے بعد عین حرف حلقی ہے، اظہار ہوگا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، با پہ قلقلہ کریں، عَبْدُهُ، ہا ہے تو اس کو ہم 2 حرکہ لمبا کریں گے، الٹی پیش یعنی انورٹر ضمہ آیا ہے، وَرَسُولُهُ، وَرَسُولُهُ، یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں تو ہا پہ ہم کریں گے ساکنہ لگائیں گے اور سٹاپ کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے تشہد کو دیکھ لیا ہے، کوشش کریں کہ اسی طرح انشاءاللہ آج سے پڑھیں، تو اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اس کو دیکھیں گے۔ اللہم، لام ہیوی ہوگا، لام جلالہ ہے، ہم میم کے اوپر مشدد ہے، غنہ کریں گے 2 حرکہ لمبا، صلی علی، صاد ہیوی ہوگا، علی عین کو واضح کریں، محمد، میم پہ تشدید ہوگی، تنوین کے بعد واو ادغام ود غنہ ہو رہا ہے، یرملون میں سے ورڈ ہے، ادغام ود غنہ ہو رہا ہے، محمد وعلی، وعلی 2 حرکہ یا 4 ہم 2 کریں گے، آلی محمد، یہاں پر یہاں پہ میم پہ کریں گے مشدد اور غنہ، محمد، تنوین کے بعد کاف آیا ہے، اخفا کا لیٹر ہے تو کریں گے اخفا، محمد کما، کما 2 حرکہ لمبا ہوگا، ما، صلیت، ای کی ساؤنڈ آئے گی، صلیت، صاد موٹا پڑھیں، سین کی طرح نہ پڑھیں، علی ابراہیم، اوکے، علی 2 حرکہ لمبا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ منفصل ہے، علی ابراہیم، وعلی آل ابراہیم، با میں قلقلہ کرنا نہ بھولیں، انکا نون پر مشدد غنہ ہوگا، حمید مجید، تنوین کے بعد میم یرملون کا لیٹر ہے، ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، حمید مجید، اللہم، سیم لام جلالہ ہیوی ہوگا، میم پہ مشدد ہے غنہ ہوگا، بارک، کاف پہ ہمز، علی محمد، میم پہ مشدد، تنوین کے بعد واو آیا ہے تو ادغام ود غنہ ہوگا، وعلی آل محمد کما، تنوین کے بعد کاف آیا ہے تو اخفا ہوگا، کما بارکت، کاف پہ ہمز اور را ہیوی، بارکت، علی ابراہیم،
ابراہیم با پہ خلخلہ کریں، وعلی آل ابراہیم، انکا نون تشدید ہے تو کریں غنہ، حمید مجید، تنوین کے بعد میم آیا ہے یہاں پہ ادغام ود غنہ کریں، دو حرکہ لمبا، حمید مجید۔ اوکے، نیکسٹ جو دعا پڑھتے ہیں وہ بہت سارے ہیں، الگ الگ اب پڑھ رہی ہوں گی، پتہ نہیں مجھے، تو وہ جو دعا ہے میں نے یہاں پر ایڈ نہیں کیا بیکاز بہت ساری دعائیں پڑھ سکتی ہیں۔ درود ابراہیم کے بعد جو بھی دعا پڑھنا ہے آپ پڑھیں، اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں، السلام علیکم، علیکم نہیں علیکم ورحمۃ اللہ، فائن۔ اوکے الحمدللہ وی ہیو کمپلیٹڈ، تو انشاءاللہ کل سے ہم سورہ الفاتحہ اور لاسٹ کے جو 10 سوراز ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو پلیز کوشش کریں کہ آپ فرسٹ اینڈ سیکنڈ بیچ میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوں، ورنہ آپ ہی کو پرابلم ہوگا، پڑھنے میں جو ہے آپ کو ٹائم نہیں ملے گا۔ اوکے، فرسٹ بیچ میں کم آتے ہیں تو وہ زیادہ آیتیں پڑھ سکتے ہیں، اور سیکنڈ بیچ میں بہت ہی کم، جو فرسٹ بیچ کے لیے رجسٹر کیے تھے وہ بھی سیکنڈ بیچ میں آ رہی ہیں اور فرسٹ میں نہیں، اس طرح پرابلم ہو سکتا ہے، تو کوشش کریں کہ دونوں بیچ میں ایکولی ڈیوائڈ ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے کا موقع ملے انشاءاللہ۔ اور کل سے یہ بھی کوشش کریں کہ جو فرسٹ بیچ میں آئیں وہ سیکنڈ میں نہ آئیں، بیکاز مجھے نیمز تو یاد نہیں رہتے، اس طرح کیا ہوتا ہے کہ سیکنڈ بیچ میں جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر آپ نے فرسٹ بیچ میں پڑھ لیا ہے تو سیکنڈ بیچ میں نہ آئیں، پھر بھی اگر آپ کو ریویژن چاہیے تو آپ یوٹیوب میں جو ویڈیوز ہیں ان سے دیکھ سکتی ہیں، فائن۔ الحمدللہ، آئی ہوپ ویا کی خیر، آئی ہوپ آپ کے اب کوئی ڈاؤٹس نہیں ہیں، ٹائم بھی ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں اور کل سے انشاءاللہ تلاوت بھی شروع کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔